اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک طرف اور پاؤں دوسری طرف سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیوی ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، ماسوا ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی۔ جان لو اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قاتلوں اور ڈاکوؤں کی سزا، جو کہ ہم آج کے ٹاپک میں اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پچھلی آیہ کریمہ میں قاتلوں اور ڈاکوؤں اور فسادیوں کا ذکر تھا۔ بے قصور آدمی کا قتل ایسے ہے جیسے قتل نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور کسی کو موت سے بچانا ایسے ہے جیسے اس نے سبھی انسانوں کو بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیہ پاک میں قاتلوں اور ڈاکوؤں اور فسادیوں کو مار دینے کا حکم فرمایا جا رہا ہے کہ قاتلوں ڈاکوؤں کو مارنے سے معاشرہ امن ہے، لوگوں میں سکون ہے۔ معاشرہ میں بگاڑ پیدا کرنے والے لوگوں کو معاف کر دینا اچھا نہیں ہے کہ وہ پھر فساد پھیلائیں گے، انہیں قتل کے بدلہ میں قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دی جائے، ان کے ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں کاٹے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عظیم عذاب ہوگا۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے قابو آنے سے پہلے توبہ کر لی تو جان لو اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اترنے کا سبب یہ ہوا کہ قبیلہ عربیانہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، مسلمان ہو کر مدینہ پاک میں رہنے لگے۔ کچھ دن بعد وہ بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا، تم صدقہ کے اونٹوں میں چلے جاؤ، وہاں ان کا دودھ پیو، ان کا پیشاب پیو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، شفا ہو گئی۔ شفا ملنے پر انہیں شرارت سوجی، اونٹوں کے چرواہوں پر حملہ کیا، انہیں قتل کیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ ان کے اس اقدام قتل نے انہیں قتل ڈاکو بنا دیا۔ یہ لوگ اسلام سے پھر کر مرتد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے گرفتار کرنے کے لیے حضرت یسار کو بھیجا۔ ان گستاخوں نے حضرت یسار کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ پکڑ کر لائے گئے تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کو کٹوا دیا، یا ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دی، جنگل میں چھوڑ دیا گیا، اس حالت میں مر گئے۔ اس حکم کے اترنے کے سلسلہ میں مفسرین کرام نے اور بھی کئی روایات نقل کی ہیں۔ آیہ کریمہ کے آخری حصہ میں فرمایا گیا، اگر مجرموں نے سزا کے بعد توبہ کر لی تو اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کہ قیامت کے دن انہیں معاف کر دے۔ اگر توبہ نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی تو یہ دنیا کی سزا قیامت کے دن ان کے آخرت کے عذاب سے بچنے کا سبب نہ بن سکے گی، قیامت کو بھی عذاب ہوگا۔ اس آیہ کریمہ میں چوروں ڈاکوؤں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا فرما دی گئی ہے، جس نے قتل کیا اسے قتل کیا جائے گا، اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا ہے تو سولی دیا جائے گا، اگر صرف مال لوٹا ہے تو دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اگر قتل لوٹ مار نہیں محض ہراساں کیا ہے تو قید کیا جائے گا۔ اسلام میں سخت سزاؤں کا اعتراض بے معنی ہے۔ یہ سخت سزائیں معاشرہ کی اصلاح اور مجرموں پر گرفت کے لیے ہیں۔ آج سعودی عرب میں دیکھیں اور دوسرے ممالک کی نسبت جرائم کم ہونے کا باعث یہ اسلامی سزائیں ہی ہیں۔ سعودی عرب میں بہت کم جرائم کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سخت سے سخت وہاں پر قانون ہے۔ یہ بھی یاد رہے، اسلام میں سزاؤں کی 3 قسمیں متعارف ہیں۔
حدود، قصاص، تعزیرات۔ چلتے ہیں ہم سب سے پہلے حدود کی طرف۔ حدود میں اگر صاحب حق معاف بھی کر دے تو حد سقط نہیں ہوگی۔ مثلاً چور کو مالک معاف بھی کر دیتا ہے تو چوری کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت ہے جب چور پر گواہ بھی ہو، مقدمہ عدالت میں چلا جائے تو اب معافی نہیں۔ قصاص کے اندر یہ صورت نہیں۔ قاتل پر جرم ثابت ہو جائے تو بھی ولی کو حق ملتا ہے، اگر قاتل کو معاف کر دے تو قتل سے چھوٹ جائے۔ تعزیر، جن جرائم کی سزا کا تعین نہیں فرمایا گیا اسے تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیری سزائیں حالات کے پیش نظر ہلکی بھی ہو سکتی ہیں، سخت بھی ہے۔ اس سلسلہ میں قاضی کو وسیع اختیارات ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدہ خلقہ۔